نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا محترم معزز سامعین کرام، میں نے ابھی ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس دن جس دن اللہ تبارک و تعالی میدان محشر قائم کریں گے، اس دن کسی کا مال کسی کو نفع نہیں دے گا اور نہ ہی کسی کی اولاد کسی کو نفع دے گی، سوائے اس کے کہ وہ بندہ اس دن کام آنے والا دل قلب سلیم لے کر آئے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر یہ کہ وہ اس بندے کا دل اس میدان محشر میں کام دے گا جو دل کے قلب سلیم ہو، جو بندہ قلب سلیم لے کر آئے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جو میدان محشر کا عالم ہوگا وہ بہت ہی دردناک ہوگا، جیسے کہ آپ حضرات پہلے ہی رمضان المبارک سے سنتے بھی آ رہے ہیں کہ ایسے نفسی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی کے یہاں جس بندے کو کامیابی ملے گی اس بندے کو کامیابی ملے گی جو بندہ اپنے ساتھ قلب سلیم لایا، یعنی اپنے دل کو سوار کر آیا ہو۔ سوارنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے میک اپ کیا ہو، سوارنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرات مفسرین فرماتے ہیں، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، قلب سلیم اس قلب کو کہتے ہیں، قلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں جس کے اندر 5 قسم کی خوبیاں پائی جاتی ہوں، 5 قسم کی خوبیاں پائی جاتی ہوں۔ پہلی خوبی فرمایا کہ الذی ينفق مالہ فی سبیل اللہ، کہ قلب سلیم اس قلب کو، اس دل کو کہتے ہیں کہ جو انسان لوگوں پر پیسہ خرچ کرتا ہو اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضامندی کے لیے، یتیم پر، بیوہ پر، مسکین پر۔ یہاں پہلی آیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یوم لا ینفع مال، یعنی کسی کا مال یوم قیامت میں کسی کو کام آنے والا نہیں ہے، لیکن وہ مال، کوسا مال؟ وہ مال جو دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس نے اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کیا ہو، یتیم پر لگایا ہو، بیوہ پر لگایا ہو، مسکین پر لگایا ہو، اور اسی طرح کسی مدرسے کے لیے پیسے لگائے ہوں، مسجد کی تعمیر کی ہو، کہیں پانی کا انتظام کیا ہو، عمومیت کے ساتھ سب کے لیے رفاہی کاموں میں اسے خرچ کیا ہو، رفاہی کاموں میں، تو فرمایا کہ وہ مال اس کو فائدہ دے گا۔ پہلے نفی ہو گئی کہ کسی کا مال، آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کسی بھی مصیبت میں، پریشانی میں جب آدمی پڑتا ہے تو میں اس مصیبت کو اپنے پیسوں سے ٹال لوں گا، میں اس پریشانی کو اپنی پیسوں سے ٹال لوں گا۔ یہ تو دنیا میں ہو سکتا ہے، دنیا میں اگر کوئی آدمی بیمار پڑ گیا تو اچھے سے اچھا آپریشن کر
یا اچھے سے اچھا جو ہے پیسہ خرچ کر کر دوائی اچھے ڈاکٹر کے پاس دکھا کر اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، لیکن یوم قیامت میں، میدان محشر میں، جہاں کی کامیابی، اصل کامیابی، جہاں جو جیت گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا، اور جہاں ہار گیا تو یوں سمجھیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا۔ ایسی جگہ میں اگر جو ہے مال کام آنا ہے تو وہ وہی مال کام آتا ہے جس مال کو اللہ کے راستے میں لگایا، جس مال کو اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کیا ہو، مسجد میں لگایا ہو، اللہ کے مدرسے میں لگایا ہو، جہاں دین کے داعی پیدا ہوتے ہیں، علماء پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جو مال ہم خرچ کرتے ہیں، وہی مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہی مال ہمارے ساتھ آتا ہے، ہمارے ساتھ آتا ہے۔ جو ہم خرچ نہیں کرتے، بچا کر، پونجی بنا کر تجوریوں میں رکھتے ہیں، وہ تو جو ہے اس پر وہ ہمارے خسارے ہی کے لیے، اس مال پر ہمارا خسارہ ہی ہوتا ہے۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں تنبیہ الغافلین میں، جنت کے دیوار پر میں نے 3 جو ہے کلمات لکھے ہوئے دیکھے۔ یہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسری سطر تھی، اس دوسری سطر میں لکھا تھا امت مذنبہ ورب غفور، کہ پہلی سطر میں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ لکھا ہوا تھا، دوسری سطر میں لکھا ہوا تھا امت مذنبہ، یعنی گنہگار امت، اور ورب غفور، معاف کرنے والا رب، اور تیسری سطر میں لکھا تھا وجدنا ما عملنا، ربحنا ما قدمنا، خسرنا ما ترکنا۔ یہ 3 جملے لکھے ہوئے تھے۔ وجدنا ما عملنا یعنی جو نیک اعمال ہم نے دنیا میں کیے تھے، جو نیک اعمال، جو نمازیں ہم نے پڑھی، جو روزے ہم نے رکھے، جو ہے اللہ کے راستے میں ہم نے صدقہ خیرات کیا، جھوٹ سے بچا، غیبت سے بچا، اور اسی طرح کسی کا مال لینے سے اپنے آپ کی حفاظت کی، حلال مال کھایا، سود لینے سے اپنے آپ کو بچایا، اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچایا۔ تو فرمایا یہ جو نیک اعمال ہم نے کیے ہیں دنیا میں، تو فرماتے ہیں جنت کے دیوار پر تیسری سطر میں لکھا ہوا ہے وجدنا ما عملنا، جو کچھ ہم نے کیا وہ سارے کا سارا یہاں ہم نے پا لیا، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی بڑھا کر، چڑھا کر اور دگنا کر کر اللہ نے ہمیں لوٹا دیا۔ اور ربحنا ما قدمنا، اور ہم نے جو پیسہ خرچ کیا تھا، یتیموں پر لگایا تھا، اور بیواؤں پر، دینی اداروں پر، خیر خواہی پر، لوگوں کی جو ہے بھلائی کو مد نظر رکھ کر لوگوں پر خرچ کیا ہو، تو فرمایا کہ وہ لوگوں پر خرچ کرنے والا پیسہ، اسے جو ہے جو کچھ ہم نے پیش کیا تھا اللہ کے دربار میں، اللہ نے اسے بڑا چڑھا کر ہمیں واپس لوٹایا۔ ربحنا، ہم اس میں کامیاب ہو گئے، نفع بخش جو ہے یہ تجارت ہوئی، جو ہم جو ہے تجارت کر آئے ہیں، یعنی جو کچھ ہم کسی یتیم کو دیتے ہیں تو وہ یتیم کو نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، ہم یہ غریب کو دے رہے ہیں، کسی بھوکے کو دے رہے ہیں، تو گویا کہ اللہ کے ساتھ ہم معاملہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے بھوکے کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں، لیکن اس کا ثواب آپ سے ہم لیں گے۔ اور حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی، اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں یوم قیامت میں، فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھلایا نہیں، میں ننگا تھا، تم نے مجھے پہنایا نہیں، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو لوگ پوچھیں گے کہ اللہ، آپ تو پروردگار ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، مالک الملک ہیں، آپ جو ہے آپ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، آپ سوتے نہیں ہیں، اور تمام عیوب سے آپ پاک ہیں، آپ یہ کیسے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ کھائے؟ آپ نے نہیں کھا، آپ بھوکے تھے اور ہم نے کھانا نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں جگہ فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اسے کھلا دیتے
تو تم جو ہے یوں ہوتا کہ تم نے مجھے کھلایا. فلاں بندہ پیاسا تھا, اگر تم اسے پانی پلا دیتے تو یوں سمجھیں کہ اس کو نہیں پلایا تم نے, مجھے پانی پلایا. اور اگر فلاں بندہ ننگا تھا, اسے کپڑے پہناتے تو تم جو ہے میرے پاس اس کا بہترین اجر پاتے, تم مجھے وہاں پر پاتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں بیان فرماتے ہیں. تو یہ جو کچھ ہم نیک کام کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے لیے, اللہ تبارک و تعالی اس کا بہتر بدلہ اور بہتر اجر اللہ تعالی عنایت فرماتے ہیں. تو یعنی ایک سودا ہوتا ہے, معاملہ ہوتا ہے. تو دوسری سطر میں لکھا ہوا تھا ربحنا ما قدمنا, ہم نفع بخش معاملہ کیا ہے, نفع بخش تجارت کی ہے جو کچھ ہم نے آگے بھیجا تھا. لیکن جو کچھ ہم چھوڑ کر آئے ہیں, جو کچھ ہم چھوڑ کر آئے ہیں, خسرنا ما قدم ما اقرنا, جو کچھ ہم نے چھوڑ کر آئے, ما سلفنا, جو کچھ ہم چھوڑ کر آئے ہیں, اس چھوڑے ہوئے مال پر ہمیں افسوس ہو رہا ہے. اے کاش کہ ہم وہ مال اللہ کے راستے میں لگا دیتے, کسی دینی ادارے میں لگا دیتے. اگر ہم نے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی تو یہ ہمارے بچے ہمارے مال میں, جس کو ہم محنت کے ساتھ کمایا ہے, خون پسینہ ایک کر کر کمایا ہے, ایک ایک دانہ جوڑ کر, ایک ایک روپیہ جوڑ کر جمع کر رکھا ہے, اگر ہم نے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی, صحیح رہنمائی نہیں کی, تو یاد رکھیں کہ یہ بچے ہمارے انہی پیسوں کے ذریعے سے ہمارے عذاب کو خریدیں گے. ہم قبر میں رہیں گے لیکن ہمیں عذاب ملتا رہے گا, ہمیں عذاب قبر میں بھی ملتا رہے گا. کس کے کون سے پیسوں سے؟ ہمارے ہی محنت کے کمائے ہوئے پیسوں سے. وہ عیاشی میں اڑائیں گے اور اللہ کی ناراضگی اور غیر مرضی چیزوں میں اسے استعمال کریں گے, تو پھر جو ہے وہ عذابات ملتے رہیں. تو اس لیے فرمایا کہ جو پیسہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے یہاں ضرور اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی عنایت فرماتے ہیں. تو فرمایا قلب سلیم کے لیے ایک بات لازم ہے کہ بندہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہو. اور دوسری صفت بیان فرمائی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے, الذی یرشد بنیہ الی الحق, کہ قلب سلیم والا وہ انسان ہے جو انسان اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرتا ہو. یرشد بنیہ الی الحق, صحیح راستہ بتاتا ہو, اچھا راستہ بتاتا ہو, دین کا راستہ, شریعت کا راستہ, نبی علیہ السلام کا راستہ بتاتا ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ پھل اور پھول کے مانند ہوتے ہیں, پھل اور پھول کے مانند ہوتے ہیں. فرمایا بچے 7 سال تک ماں باپ کے لیے کھلونا ہوتے ہیں, ماں باپ کے لیے کھلونا ہوتے ہیں, پھل ہوتے ہیں, پھول ہوتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت احنف بن قیس سے پوچھتے ہیں ما تقول فی الولد, بچوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت احنف بن قیس بہت بڑے جو ہے محقق عالم دین تھے. وہ کہنے لگے ثمار قلوبنا, یہ جو بچے ہیں یہ بچے ہمارے دلوں کے پھل ہیں. وعماد ظہورنا, اور ہم جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے. یہ بچے بڑھاپے کا سہارا ہے. تو اس لیے حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ بچے بچپن سے لے کر 7 سال تک, یہ جو عمر ہوتی ہے 7 سال تک کی, یہ بچے کھلونے کے مانند ہوتے ہیں جن سے باپ اور ماں باپ کھیلتے ہیں, ماں باپ کھیلتے ہیں, کھلونے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. لیکن فرمایا کہ 7 سال سے لے کر 14 سال تک کی عمر, 7 سال سے لے کر 14 سال کی عمر, یہ بہت ہی اہمیت کی حامل عمر ہوتی ہے کہ ایک نیک باپ اپنے بچے کو اسی عمر میں 7 سال سے لے کر 14 سال تک اگر صحیح تعلیم دے دیا, صحیح تربیت کر دیا, ان کو صحیح عقائد ان کے ذہن میں بٹھا دیا. علموا اولادکم بقول لا الہ الا اللہ, جب بچہ بولنے لگے تو بچے کو لا الہ الا اللہ پڑھنا سکھاؤ. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادبوا اولادکم بثلاث خصال, آپ اپنے بچوں کو 3 خصلتیں, 3 صفات سکھایا کرو اپنے بچوں کو. کیا 3 خصلتیں؟
حب نبیکم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت بچوں کے دل میں بٹھایا کریں۔ ایک نیک باپ یا قلب سلیم والا باپ، ایسا دل والا جو کہ جس کا دل قلب سلیم ہے، قلب صالح ہے، وہ باپ اپنے بچے کو سکھائے گا کہ نبی کی محبت کیا چیز ہے، نبی سے کیسے تعلق رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ باپ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھائے، ادیبوا اولادکم بثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھائیں، حب نبیکم، ایک تو نبی علیہ السلام کی محبت، اور دوسری چیز نبی علیہ السلام کی جو آل ہے، آپ کا جو خاندان ہے، اس خاندان سے محبت سکھانا، دوسری چیز، اور تیسرا فرمایا قرآن مجید کو پڑھنا سکھانا۔ یہ باپ کا حق بنتا ہے کہ باپ پر لازم ہے کہ یہ 3 خصلتیں سکھائیں، اللہ کے نبی کی محبت سکھائیں اور آل رسول کی محبت سکھائیں، اور اسی طرح قرآن مجید پڑھنا سکھائے۔ یہ پڑھنا سکھائے گا، یہ 7 سال سے لے کر 14 سال تک اگر بچے کی صحیح تربیت کر لیا، بچے کو دیندار بنا دیا، بچے کو اللہ والا بنا دیا، تو سمجھے کہ آپ کا بچہ 14 سال کے بعد، 7 سال سے، بچپن سے لے کر 7 سال تک آپ کا کھلونا تھا، آپ کے لیے پھل تھا، آپ کے لیے پھول تھا، اور 7 سال سے لے کر 14 سال تک یہ جو ہے بچہ آپ کی تربیت میں تھا، خادم بن کر تھا تربیت میں۔ آپ چاہیں تو اسے جس طرح سے موڑنا موڑ سکتے تھے، اسے نمازی بنا سکتے تھے، اسے روزہ رکھنا سکھا سکتے تھے، اس کے اندر ایسے اخلاق بٹھا سکتے تھے جیسے اخلاق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بٹھائے، اس کے اندر عقائد ایسے بٹھا سکتے تھے جیسے عقائد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام انی اعلمک بکلمات، اے غلام، حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے چچا کے لڑکے تھے، چھوٹے بھائی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن کم عمر تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اور رکھ کر کہتے، یا غلام انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک تجدہ تجاہک، کہتے کہ اے میرے بیٹے، میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں، تو اسے اچھی طرح یاد رکھنا اور ان باتوں کی تو حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ کیا باتیں سکھائی اللہ کے نبی نے؟ فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ، اے میرے بیٹے، اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، اگر تو کسی سے کچھ مانگنا چاہو، اذا سألت، جب تو کسی سے کچھ مانگے تو مانگنا لوگوں سے نہیں، انسانوں سے نہیں، مخلوق سے نہیں، مانگنا ہو تو اللہ تعالی سے مانگنا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تجھے مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر تجھ کسی سے مدد طلب کرنا ہو تو تم دنیا والوں سے مدد طلب نہ کرنا، بلکہ اللہ تعالی سے مدد طلب کرنا، اللہ تعالی سے مدد طلب کرنا۔ حضرت حکیم بن ہزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان فرمائی، فرمایا کہ تم جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ حضرت حکیم بن ہزام رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرتے دم تک کسی سے سوال نہیں کیا، یہاں تک کہ مدینے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے جو وظیفہ دیا کرتے تھے، وہ وظیفہ دیتے تو حضرت حکیم بن ہزام وظیفہ نہیں لیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ جو ہے گھوڑے پر سوار ہو جاتے، کسی وجہ سے ان کا چابک نیچے گر جاتا تو بازو صحابی کھڑے ہوئے ہوں تو بھی حضرت حکیم بن ہزام کہتے کہ میرے نبی نے مجھ سے کہا ہے کہ کسی سے سوال نہ کرنا، کسی سے کچھ نہ مانگنا، اس لیے وہ اپنے گھوڑے سے اترتے، وہ خود جو ہے وہ چابک اٹھاتے اور گھوڑے پر سوار ہوتے، چابک بھی اٹھا کر دینے کے لیے کسی کو نہیں کہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو کلمات سکھائے، یہ کلمات یہ اپنے بچوں کو ہم سکھائیں۔ ایک باپ کے لیے ضروری بنتا ہے کہ باپ اپنے بچے کو صحیح راستہ دکھا کر جائیں، صحیح تعلیمات دے کر جائیں۔ اگر اپنے بچے کو دیندار بنا دیا، آپ نے نیکوکار بنا دیا، انہیں قرآن پڑھنا سکھا دیا، تو آپ کے جانے کے بعد
آپ کے جتنے نیک اعمال ہیں وہ سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مرتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ جب سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا من ثلاث، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ آدمی مرنے کے بعد بھی وہ قبر میں چلا جاتا ہے لیکن اس کے وہ 3 اعمال زندہ رہتے ہیں، باقی رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرمایا ولد صالح، نیک صالح لڑکا، نیک صالح لڑکا، دیندار لڑکا۔ اگر آپ نے دیندار بنا دیا تو وہ لڑکا آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے فاتحہ کرے گا، آپ کو جو ہے یاسین پڑھ کر بخشے گا، سورہ ملک پڑھ کر بخشے گا، قرآن پڑھ کر بخشے گا، آپ کے نام سے کسی بچے کو حافظ بنائے گا، آپ کے نام سے کسی بچے کو عالم بنائے گا، کفالت کی ذمہ داری لے گا اور کہے گا کہ میرے والد کی طرف سے اس بچے جو ہے ایک بچے کو میں حافظ بنانے کے لیے تیار ہوں۔ اور میرے والد کا نمازیں ہو سکتا ہے آپ نے بہت ساری آپ کی زندگی میں نمازیں چھوڑ دی ہو تو آپ کا بچہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی نمازوں کا فدیہ دے گا۔ آپ ہو سکتا ہے آپ نے بہت سارے روزے چھوڑ دیے ہوں، آپ اس روزوں کو رکھ نہ سکے ہوں، آپ مر کر چلے گئے ہوں تو آپ کا بچہ چونکہ آپ نے دیندار بنایا ہے تو آپ کے جانے کے بعد آپ کے روزوں کا فدیہ وہ ادا کرے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو مال ملنے کے بعد آپ نے حج ادا نہ کیا ہو تو آپ مر کر چلے گئے ہو لیکن آپ نے اپنے بچے کو دیندار بنایا ہو تو آپ کا بچہ آپ کی طرف سے حج بدل وہ خود کرے گا یا کسی کو بھیج کر حج بدل آپ کی طرف سے کرائے گا۔ تو یہ جو ہے فرمایا قلب سلیم کے لیے دوسری علامت یہ ہے کہ باپ اپنے بچے کو صحیح نصیحت کرتا ہو، راہ حق کی طرف اسے جو ہے مبذول کراتا ہو، سچی تعلیم دیتا ہو۔ اسی طرح فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ ان یکون قلبہ خالیا من العقائد الباطلہ، کہ تیسری صفت یہ ہے کہ قلب سلیم کے لیے یہ بات کا ہونا ضروری ہے کہ اس کا دل عقائد باطلہ سے اس کا دل پاک ہو، صاف ہو، کفر سے، شرک سے اور بدعت سے اس کا دل پاک ہو تو فرمایا کہ وہ قلب سلیم ہے، قلب صالح ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا ان یکون قلبہ خالیا من الشہوات التی تودی الی النار، کہ اس کا دل بری شہوات سے، گندی شہوات سے، ایسی شہوات، ایسی نفسانی خواہشات جن خواہشات پر آدمی چلتا ہے تو وہ سیدھے جہنم میں چلا جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو خریدتا ہے۔ ایسے شہوات سے جو آدمی بچتا ہو تو اسے کہتے ہیں کہ وہ قلب سلیم کا مالک ہے۔ اور پانچویں چیز فرمایا ان یکون قلبہ خالیا اما سوی اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ساری چیزوں کو اپنے دل سے وہ کیا کر چکا ہو، نکال چکا ہو، اس کے دل میں سوائے اللہ کے کوئی اور نہ ہو۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ 5 صفات ایسے صفات ہیں جن صفات کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی قلب سلیم عنایت فرماتے ہیں، اور وہ قلب سلیم لے کر میدان محشر میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس قلب سلیم کی بنیاد پر اسے میدان محشر کی تکالیف سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور میدان محشر کی جو جیت ہے، بھاگ دوڑ ہے، اس بھاگ دوڑ میں اللہ کامیابی عطا فرماتے ہیں، اور وہاں کی جو کامیابی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قلب سلیم عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج میں 1-2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہوا کہ ہم جو ہے تقریباً پورا مہینہ یا 25-27 دن تک الحمدللہ یہاں بیٹھے رہے، سنتے رہے، عشاء کے بعد بھی، فجر کے بعد بھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت ساری کمی کوتاہیاں بھی ہوں اور ہو سکتا ہے کچھ اچھی باتیں بھی آئی ہوں۔ جو کچھ اچھی باتیں ہم نے سنی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو ہے کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ میں اپنی کم علمی کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں کہ جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور مجھے صحیح رہبری کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ برکیف میری ایک درخواست یہ ہے کہ اتنے دنوں تک جو کچھ بھی صحیح باتیں ہم نے سنی ہیں، نیتیں کریں، ارادہ کریں کہ ان میں سے 1-2 باتوں پر ہی صحیح
پوری باتوں پر ہم عمل نہیں کر سکتے تو ایک دو باتوں پر کوشش تو کریں کہ جو اچھائیاں تھیں اس پر عمل کریں گے، لیکن اگر کوئی آگے پیچھے ہو چکا ہو یا ایک دو بات اگر جو ہے سمجھ میں آ گئی ہوں تو ان ایک دو باتوں پر جو اچھی ہوں ان پر عمل کرنے کا ارادہ کریں، نیت کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح چونکہ جو ہے ہمارے مسجد کے ذمہ داروں نے اس بات کا مجھے موقع عنایت فرمایا، جبکہ یہاں پر جو ہے بڑے بڑے اکابر علماء جو ہے بیان کے لیے آئے جاتے تھے، بلوائے جاتے تھے، دارالعلوم کے اساتذہ آتے تھے، مجھے موقع عنایت فرمایا، میں شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، پھر مسجد کے ذمہ داروں کا۔ اور میں نے یہاں ایک بہت اچھی خوبی دیکھی مسجد کے ذمہ داروں کی کہ ماشاءاللہ مسجد کے ذمہ دار احباب بہت ہی حسن تدبیر کے ساتھ، بہت ہی سوچ سمجھ کر لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ جو ہے کرتے ہیں اور اچھے نظم کے ساتھ مسجد کا نظام چلا رہے ہیں۔ میرے علم میں جتنی مسجدوں کو جانتا ہوں یا جتنے ذمہ داروں کو میں نے دیکھا ہے، ان سب میں بہترین ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ جو جوڑیاں ہیں، یہ جو ہے کمیٹی ہے، اللہ آپس میں محبت الفت کے ساتھ اسے مزید آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مزید کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، عمروں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اللہ جو ہے جو کچھ خیر ہوتا ہے ان خیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔